میرا ایک مناظرہ ہوا, بحث ہوئی, ایک پادری تھا, بہت بڑا پادری, انٹرنیٹ پہ میری اس سے بحث ہوئی. میں نے اس کو نہیں بتایا کہ میں مسلم ہوں, نہ اس نے پوچھا. میں کہ ایسے ان نون نیوٹرل پرسن بن کے میں نے اس سے سوال جواب شروع کی. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر کوئی شخص عیسائی مذہب قبول کرتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کو بہت قربانی دینی پڑے گی, خاندان دشمن ہو جائے گا. تو عیسائیت میں اٹریکشن کی ایسی کون سی چیز ہے جسے دیکھ کے کوئی شخص یہ قربانی دے, خاندان کو چھوڑ دے؟ تو اس نے کہا عیسائی مذہب بہت زبردست مذہب ہے, اس میں ہے کہ سچ بولو جھوٹ نہ بولو. میں نے کہا یہ تو ہندو بھی کہتے ہیں سچ بولو جھوٹ نہ بولو, یہودی بھی کہتے ہیں سچ بولو, اس کے لیے عیسائی ہونے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ انہوں نے کہا نہیں, عیسائی مذہب میں یہ ہے کہ وفا کرو بے وفائی نہ کرو. میں نے کہا یہ تو بھائی سب ساری دنیا کہتی ہے, ہمارے جو صدر صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ سچ بولو, وفا کرو, بے وفائی بولو نا نہ کرو. اس میں تو گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے, یہ کہنے پر کوئی بھی بول سکتا ہے. اب وہ بیچارہ بوکھلا گیا, کافی دیر ادھر ادھر کہتا ہے کہ اور کیا کیا. میں نے کہا بھائی جب خدائی قانون ہے نا, مذہب نام ہے خدائی قانون کا, تو تمہارے پاس قانون کیا ہے, لا کیا ہے جس کو ہم دوسرے قوانین کے مقابلے میں پرکھیں اور ہم یہ کہیں کہ یہ قانون سپیریئر ہے, زندگی گزارنے کا یہ طریقہ سپیریئر ہے, باقی سارے طریقے غلط ہیں. تو تمہارے پاس وہ طریقہ کیا ہے؟ اس کی پھر بھی سمجھ نہ آئے. میں نے کہا مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تمہارے ہاں جب کسی شخص کی وفات ہو جاتی ہے تو تمہارا قانون کیا کہتا ہے؟ بیٹی کو وراثت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ملے گی تو کتنی ملے گی؟ بیوی کو وراثت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ملے گی تو کتنی ملے گی؟ تمہارے ماں باپ کو وراثت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ملے گی تو کتنی ملے گی؟ صرف یہ بتا دو. بتا سکتا ہے کوئی عیسائی؟ کبھی نہیں, کیونکہ ان کے یہاں مفتی مارکیٹ میں کیا ہے شارٹ, مفتی نہیں ہوتے, پادری ہوتے ہیں, روحانی پیشوا ہوتے ہیں, مفتی نہیں ہوتے ان کے یہاں. کہتے ہیں وہ آسٹریلیا کا تھا تو کہتا ہے آسٹریلیا میں یہ. میں نے کہا آسٹریلیا کا قانون تو آسٹریلیا ہے نا, وہ تو انسانوں کا قانون ہے, مذہبی تو نہیں ہوا نا. اس کے لیے تو آسٹریلیا کی نیشنلٹی ملے گی, اس قانون کو فالو کرے گا وہ, لیکن مذہب کیا کہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کہتا مذہب. میں نے کہا اچھا یہ بات بتاؤ, میاں بیوی میں نکاح ہو گیا, علیحدگی کیسے ہوگی؟ عیسائیت کیا کہتی ہے؟ کچھ ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں تو پورا ہے نا, طلاق مرتان فامساک بمعروف. خلا کا کیا طریقہ ہے؟ تنسیخ نکاح کیا ہے؟ طلاق کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ بدعی طلاق کون سی ہے؟ پورا ہدایہ میں پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے. میں نے کہا ہمارے یہاں, میں نے اس کو نہیں کہا ہمارے یہاں, وہ سمجھ جاتا مسلمان ہے تو پھر وہ نہیں صحیح جواب دیتا. تو کہنے لگا کہ میں نے کہا علیحدگی کا کیا طریقہ ہے عیسائیت میں؟ پھر میں نے کہا مجھے امریکہ اور آسٹریلیا کا قانون نہیں بتانا, عیسائیت میں کیا طریقہ ہے میاں بیوی میں علیحدگی کا. وہ بیچارہ پریشان کہتا ہے کہ عیسائیت یہ کہتی ہے علیحدگی ہونی نہیں. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بزرگ ہیں, آپ کو صدر صاحب کے مسائل آتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں. کیوں؟ تو میں نماز میں غلطی کرتا ہی. حضرت آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں, آپ کو زکوٰۃ کے مسائل آتے ہیں؟ کہتے ہیں پیسہ رکھتے ہی نہیں. آپ کو بیوی کے حقوق پتہ ہے؟ کہہ رہے ہیں شادی نہیں کرنی ہے, تو کیا کرنا ہے؟ ایک طریقہ تو یہ, لیکن کب تک چلے گا بھائی؟ کیا خیال ہے؟ ایسا ہو گیا نہانا غسل کا طریقہ آتا ہے, ہم میلے ہی نہیں ہوتے, میلے ہی نہیں ہوتے, تو کب تک چلے گا بھائی؟ تو اس کا بھی یہی جواب کا طریقہ تھا کہ عیسائیت میں یہ کہ محبت سے رہو, علیحدگی ہو ہی نہیں. میں نے کہا بھائی مجھے یہ بتا, محبت سے تو رہنا چاہیے, سب مسلمانوں کو محبت سے رہنا چاہیے, لیکن آپ کو پتہ ہے اگر نہیں رہ رہے ہوں پھر کیا کریں گے؟ کہہ رہے نہیں, عیسائیت کہتی ہے اگر تم جوڑ کے رکھنا چاہو گے تو جوڑ پیدا ہوگا. میں نے کہا وہ چاہ رہا ہے وہ نہیں چاہ رہی, یا وہ چاہ رہی ہے یہ نہیں چاہ رہا, پھر کیا ہوگا؟ کہہ رہے نہیں محبت سے رہنا چاہیں گے تو ہو جائے گا. میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتا بھائی, میں انگلش میں بات ہو رہی تھی, میرے ساتھ ٹرانسلیٹر بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا مجھے یہ بتا, تیری بیٹی کا نکاح ہو گیا, بعد میں پتا چلا چرسی ہے, ہیروئن چی ہے, کیسے جان چھڑائے گا اس سے؟ مارتا ہے ہیروئن پی کے, بے تحاشا مارتا ہے, پیٹتا ہے, خطرہ ہے کہ جان سے نہ مار دے, اب جان کیسے چھڑائے گا اس سے؟ کہہ رہے میں اپنی بیٹی کو کہوں گا کہ وہ محبت سے اس کو سمجھائے. میں نے کہا کسی کا باپ بھی محبت سے چرس نہیں چھڑوا سکتا, آج تک میں نے کوئی ایسا چرسی نہیں دیکھا محبت سے آپ نے اس سے چرس چھڑوا لیا. ہوں گے کوئی لاکھوں میں ایک. اب وہ بیچارہ جب بوکھلا گیا نا بہت زیادہ, انگریزوں میں ایک اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ غلطی مانتے ہیں اپنی. ایک میں نے ان میں یہ چیز دیکھی, بحث برائے بحث نہیں کرتے. آخر میں آ گیا نا تو میں نے کہا دیکھو جس مذہب میں تعلیمات ہی نہیں ہیں تو اس مذہب کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ اس کی تعلیمات درست ہیں یا غلط ہیں, یہ تو بات کی چیز ہے نا. تعلیمات ہی سرے سے نہیں ہے
کہ ہم اس کو دوسرے مذہب سے کمپیئر کریں, مقابلہ کریں کہ یہ والا مذہب زیادہ اچھا ہے, یہ والا مذہب زیادہ اچھا ہے, جب تعلیمات ہی نہیں ہے. میں اس کی آسان مثال دیتا ہوں. آپ کے پاس 2-3 سفیر آئے مختلف, امریکہ سے 3 سفیر آ گئے آپ کے پاس. اب آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے یہ والا اوریجنل ہے, یہ والا اوریجنل ہے, تینوں کا لباس گیٹ اپ سب ایک جیسا. ایک سفیر کی جیب سے خالی پرچہ نکلا, اس پہ کوئی پیغام ہی نہیں لکھا ہوا تھا. وہ کہہ رہا ہے مجھے امریکہ نے بھیجا. بھائی کس سلسلے میں بھیجا ہے؟ پرچہ پکڑا دیا اس نے, آپ نے دیکھا کچھ لکھا ہوا ہی نہیں, خالی پرچہ دیکھے. اس زمانے کی بات ہے جب پرچوں میں سفارتی پیغامات آیا کرتے تھے, تو کچھ ہے ہی نہیں پرچہ. دوسرے کی پینٹ سے آپ نے نکالا تو کیڑے مکوڑے بنے ہوئے اس میں. یار یہ کیا لکھا ہوا ہے, کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. تیسرے سے نکالا تو باقاعدہ پراپر اسٹیمپ کے ساتھ ایک مضمون ہے, امریکہ نے کچھ دھمکیاں دی ہوئی ہیں, کچھ وعدے کیے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ, بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ لگ رہا ہے کہ یہ کس کا پیغام ہے, یہ امریکہ کا ہی ہو سکتا ہے. تو اب اور آپ کو یہ پتہ ہے ان تینوں میں سے ایک, یا تو دونوں کی پتلونوں سے پرچے نکلتے تو پھر آپ کہتے ہیں یار یہ والا امریکہ کا پیغام ہے یا یہ والا پیغام ہے, تو آپ کنفیوژن میں آ جاتے ہیں نا. کیا خیال ہے, آپ مشکل میں پھنس جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ پیغام صحیح ہے یا یہ پیغام صحیح ہے, یہ والی اسٹیمپ اوریجنل ہے یا یہ والی اسٹیمپ اوریجنل ہے. لیکن ہوا یہ کہ دونوں کی پتلون سے کمبختوں سے کچھ نکلا ہی نہیں. ایک کی پتلون سے سگریٹ کے ڈبے نکلے, دوسرے کی پتلون سے کچھ کیڑے مکوڑے نکلے, ایسے بنایا کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا لکھا ہوا ہے. یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سوا کسی تعلیمات کو باقی چھوڑا ہی نہیں ہے, تاکہ یہ بحث ہی ختم ہو جائے کہ پیغمبر کی تعلیمات زیادہ صحیح ہیں یا دوسرے مذہب کی تعلیمات. دوسرے مذہب کے پاس سرے سے تعلیمات ہے ہی نہیں. تو اللہ نے یہ آزمائش بندوں سے اٹھا لی ہے کہ اب ہم یہ فیصلہ کریں یہ والی تعلیمات پیغمبر کی ہیں یا یہ والی. اللہ نے کہا تعلیمات یہی ہیں, اس کے علاوہ کہیں کچھ ملے گا ہی نہیں تمہیں. تو یہ بحث اللہ نے کیا کر دی, بولو, ختم. اسلام کے علاوہ کسی مذہب کے پاس تعلیمات ہی نہیں ہے, قانون ہی نہیں ہے. جب قانون ہے ہی نہیں تو یہ بحث کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے کہ اسلامی قانون اچھا ہے یا دوسرا قانون ہے. بھائی دوسرا قانون آئے گا تو ہم بحث کریں گے یہ والا صحیح ہے یا یہ والا صحیح ہے. نہ عیسائیت کے پاس تعلیمات, نہ ہندوؤں کے پاس. اور اگر کسی کے پاس سے پرچہ نکلا بھی ہے تو اس کے پاس تعلیمات کیا ہیں؟ ہندوؤں کے پاس سے جو پرچہ نکلا وہ کہتے ہیں ہم جو ہمارا جو مذہب ہے وہ ہے اصل بھگوان کا. تو اس تعلیمات کیا نکلی؟ اپنے ہاتھ سے پتھروں سے بتوں کو بناؤ اور ان کو بھگوان مان کے عبادت کرو. یہ خدائی تعلیمات ہو سکتی ہیں؟ ہے بھائی, گائے کے پیشاب کو مقدس مانو, گائے دودھ دیتی ہے. یہ تعلیمات, جیسے امریکہ نے کوئی پیغام بھیجا, میسج, سفیر آیا اور کہا میں امریکہ کی طرف سے سفیر ہوں, اس کے پاس سے پیغام کیا نکلا, وہ لائن ٹوٹی ہوئی ہے, گٹر لائن بہہ رہی ہے, اس کو ٹھیک کروا لو. آپ فوراً بولو گے یار اتنی بڑی اسٹیٹ اس طرح کا میسج حکومت پاکستان کو بھیج سکتی ہے کیا؟ لگ رہا ہے آپ تھک گئے. بھائی حکومت پاکستان کو امریکہ نے پیغام بھیجا کہ فلاں سے کہو اپنا سر منڈوا لے, اس کے سر میں جوئیں پڑ گئی. اور مدرسہ حسنین کا بجلی کا بل ادا نہیں ہوا ہے, ان کے محتمیم سے کہو کہ ٹائم پہ بجلی کا بل پے کر دیں. تو پیغام کا جو مضمون ہے اسے دیکھ کے لگ جائے گا کہ یہ امریکہ جیسی گورنمنٹ کا پیغام ہو ہی نہیں سکتا. تو کچھ مذہب ایسے ہیں ان کے پاس سے جب تعلیمات نکلی, کچھ مذہب کے پاس سے تو خالی کاغذ نکلے ہیں, کچھ نکلا ہی نہیں ہے. کچھ مذاہب ایسے ہیں جن کے پاس سے جب تعلیمات نکلی تو دیکھ کے پتہ چل گیا یہ خدائی تعلیمات کسی صورت میں نہیں ہو سکتی. میرے بھائی اسلام ہی ہے جس کے پاس تعلیمات ہیں. تو اگر مذہب دنیا میں کوئی ٹھیک ہے تو وہ صرف اور صرف کون سا مذہب ہے؟ وہ اسلام ہے. اور وہ ٹھیک اس لیے ہے کہ اس کے مقابلے میں جتنی دعوتیں وہ انسان کی عقل کی بنائی ہوئی ہیں. تو انسانی عقل کسی چیز کے اچھے یا برا ہونے کا یقینی فیصلہ کر ہی نہیں سکتی, کیونکہ یہ عقل کا ٹاپک ہے ہی نہیں. تو وہ علم جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے, انسان کو انسان بنانے کے لیے, وہ صرف اور صرف اور صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اسلام کے پاس ہے. اور آپ کے پاس ہے, آپ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. تو اتنی بڑی فضیلت کے بعد کوئی احساس کمتری یا یہ کہ میں ڈاکٹر بن جاتا, میں یہ کر لیتا, کاش میری قسمت میں ہوتا, میں خریدتا ایک کھوتا, کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا. طلبہ یہی باتیں کر رہے ہو. تو سب سے بڑا علم اللہ کس کو دے رہا ہے؟ آپ کو دے رہا ہے. ایک دوسری اور آخری بات, یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, بھائی یہ تو بہت سارے لوگ یہ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں, اس میں بھی تو بہت سارے ہیں نا,
کیا خیال ہے؟ ہری پگڑی، نیلی پگڑی، کالی پگڑی، سفید پگڑی، ٹانگیں چوڑی ٹانگیں پتلی، زور سے آمین، آہستہ آمین، اور کچھ بالکل آزاد خیال لوگ ہیں وہ سب جائز. تو ہر طرح کے اسکالر مارکیٹ میں آ رہے ہیں. پتھر اٹھاؤ مذہبی اسکالر نکلے گا، مفتی نکلے گا، مسائل بتانے والا نکلے گا، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. طلاق پر اتنا اختلاف ہے، طلاق کے مسائل پر. کوئی کہہ رہا 3 ایک ہوتی ہے، کوئی کہہ رہا 1 بھی نہیں ہوتی، کوئی کہہ رہا یہ ہے ہی نہیں، کورٹ کا کام ہے ڈیورس دینا. تو یہ بھی چل گیا ہے، عوام شوہر کا کام ہی نہیں. تو عدالتی خلا پہ دیکھ لو، ہر جگہ آپ کو مذہب کا لیبل لگا کے اس کو مشرف با اسلام کرنے والے لوگ، ہر الٹے کام کو مشرف با اسلام. کل مجھے یاد ہے کسی نے مجھے طنز کیا کہ میں نے کہیں امریکہ میں بیان کیا کہ ہینڈ سلاٹر ضروری ہے. آپ جب تک ذبح نہیں کر لیتے، بسم اللہ نہیں پڑھ لیتے، وہ کھانا آپ کے لیے حلال نہیں. اتنا لمبا چوڑا واٹس ایپ پہ میسج بھیج دیا، یہ مفتیوں نے دین کو مشکل بنایا ہوا ہے، فلاں فقیہ کا قول ہے بسم اللہ کے بغیر بھی کھا لیتے ہو، فلاں کا. تو اتنے اقوال اور اتنے مفتی مارکیٹ میں، پتہ کیسے چلے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ کیا خیال ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ جو علم حاصل کر رہے ہو وہ سچی مچی کا اسلام ہے. یہ اس کا معیار کیا ہے؟ اس کا معیار بہت آسان، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. نبی کا کام صرف کتاب دینا نہیں ہے، کتاب سکھانا، تزکیہ کرنا اور حکمت کی باتیں سکھانا. تو صحابہ کرام نے یہ باتیں کس سے سیکھی ہیں؟ نبی سے. اگر یتلو علیہم آیات ہی ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ نبی قرآن کی تلاوت کریں گے، صحابہ محفوظ کر کے اپنے پاس رکھ لیں گے، بس ذمہ داری نبی کی ختم، صحابہ پڑھتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے. نا 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 نا، اللہ نے کہا صحابہ کو نبی کی صحبت اٹھانی پڑے گی. یہ قرآن اور اسلام نبی سے سینہ بسینہ سیکھنا پڑے گا، نبی کی شاگردی میں آنا پڑے گا. اب مجھے ایک بات بتاؤ، صحابہ نبی کی شاگردی میں آئے بغیر اسلام نہیں سیکھ سکتے، اور اگر کوئی سیکھ لے تو اس کا اسلام اللہ کی نظر میں معتبر نہیں ہے. تو کیا تابعین ڈائریکٹ نبی کے لیے ہوئے قرآن اور حدیث کو ڈائریکٹ سیکھ کے اسلام سیکھ سکتے ہیں کیا؟ ان کو ان کی صحبت اٹھانی پڑے گی جنہوں نے نبی کی صحبت، کیونکہ تابعین اب ڈائریکٹ نبی کی صحبت نہیں اٹھا سکتے، نبی دنیا سے چلے گئے. تو اب ان کو کس کی صحبت اٹھانی پڑے گی؟ جنہوں نے نبی کی صحبت اٹھائی. پھر تبع تابعین کو اسلام سیکھنے کے لیے ان کی صحبت اٹھائے گی جنہوں نے نبی کے صحبت یافتاؤں کی صحبت اٹھائی. یہ سلسلہ تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے آج تک. جو اس سلسلے سے کٹے گا اس کا سیکھا ہوا اسلام معتبر نہیں ہوگا. تو یہ سلسلہ صرف ہمارے پاس محفوظ ہے، یا جس کے پاس محفوظ ہے اسی کا اسلام معتبر ہے. اس سلسلے سے جو دائیں بائیں ہو گیا اس کا سیکھا ہوا اسلام شریعت میں معتبر نہیں ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ آپ اپنے اساتذہ سے پوچھیں حدیث کا علم، پورا سلسلہ بتائیں گے ہم نے حدیث فلاں سے پڑھی، انہوں نے فلاں سے پڑھی، انہوں نے فلاں سے پڑھی، انہوں نے فلاں سے پڑھی. یہ سلسلہ صحابہ تک پہنچے گا. فقہ کا علم فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے ہوتے 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 امام حنیفہ تک، پھر وہاں سے حماد الکوفی تک، پھر ابراہیم نخعی تک، پھر علقمہ تک، پھر عبداللہ بن مسعود تک، اور وہاں سے کہاں پہنچے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے جتنے علوم ہیں ان میں ہر علم کی سند تواتر کے ساتھ کہاں تک پہنچتی ہے؟ نبی تک پہنچتی ہے. تو جن کے علم کی سند ہی نہیں ہے، لوگ مجھ سے آ کے کہتے ہیں نا علماء دیوبند کے یا تمہارے جو اکابر تھے ان کے عقیدے غلط تھے تو ان کے عقیدوں پر ہم سے مناظرہ کرو. تو میں ان سے جواب میں کہتا ہوں، کہتے ہیں تمہارے باباؤں کے عقیدے غلط تھے، تم اپنے باباؤں کے عقیدے صحیح ثابت کرو. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے. میں ان سے کہتا ہوں بھائی میرے عقیدے پر بات کرو. کہتے ہیں نہیں ہمیں آپ کے عقیدوں پر اعتراض نہیں، آپ کے جو آباء و اجداد تھے، جو روحانی بابے تھے، ان کے عقیدے غلط ہیں. میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے، جو ہماری روحانی بابا تھے نا، میرے عقیدوں کی بات کرتے تو میں تمہارے عقیدے پہ اعتراض کرتا. تو آپ جب بابا کی بات کر رہے ہو تو پھر بابا کھیلتے ہیں ہمارے. میں نے کہا میں اپنے بابے لے کر آؤں گا نبی تک سند پہنچاؤں گا، ان میں جس کے عقیدے خراب ہو تم بتانا، میں اس کا دفاع کروں گا. اور تم اپنے بابا لے کر آؤ کہاں تک؟ نبی تک. تو پھر میں بتاؤں گا تمہارے بابا کے کیا عقیدے تھے، کیونکہ بابا لاؤ مارکیٹ میں. دیکھو جب ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے مقابلہ، آپ مجھے گالی دے رہے ہو میں اپنا دفاع کروں گا، آپ کو برا بھلا کہوں گا، آپ اپنا دفاع کرو گے. لیکن جب آپ بولو گے مفتی صاحب تمہارے ابا ایسے ہیں، تو میں جواب میں کیا کہوں گا؟ تم ایسے یا تمہارے ابا ایسے؟ پھر میں کہوں گا تمہارے ابا ایسے. آپ کہو گے آپ کے دادا ایسے تھے، میں کہوں گا تیرا دادا ایسا تھا. آپ کہو گے آپ کے پردادا ایسے تھے، میں کہوں گا تیرا ہوگا پردادا ایسا. کیا خیال ہے؟ یہی لیول کا مقابلہ تو یہی ہوتا ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ، میں آپ سے کہوں، آپ مجھ سے کہو آپ کے ابا ایسے تھے، میں کہوں تیرے ابا ایسے تھے، آپ کو میرے ابا تھے ہی نہیں.
آپ کو میرے تو ابا ہی نہیں ہے. تو میں کہوں گا یار میرے ابا جیسے بھی تھے تو نا, جس کے ابا ہوں برے ہوں وہ زیادہ اچھا ہی ہے جس کے ابا ہی نہ ہوں. تو یاد رکھو جیسے ایک جسمانی نسب ہوتا ہے جسمانی طور پر حلال ہونے کے لیے, ایسے ہی ایک روحانی نسب ہوتا ہے روحانی طور پر حلال ہونے کے لیے. تو جب بھی کوئی اپنے آپ کے اکابر اور بزرگوں کے عقیدے پہ اعتراض کرے, آپ بولو تم اپنے بزرگ مارکیٹ میں لے کر آؤ, وہ نہیں لا سکتا قیامت تک, وہ نہیں لائے گا. کیونکہ جتنے بھی لوگ آج کل چل رہے ہیں نا جو نئے نئے, یہ 2-3 پشتوں کے بعد ہمارے ہی اکابر سے جا کے ان کا سلسلہ جڑے گا, اور یہ اپنی نسبت ان اکابر کی طرف کر نہیں سکتے. تو ان کو اکابر لیس ہونا پڑتا ہے, بابا لیس ہونا پڑتا ہے. اور جب کوئی بابا لیس ہو گیا تو روحانی طور پر وہ اب ثابت النسب نہیں ہے, کیونکہ یہ قرآن کہہ رہا ہے یعلمہم, نبی سکھائیں گے, پھر صحابہ کو تابعین کو سکھائیں گے, تابعین تبع تابعین کو. یہ روحانی طور پر سلسلہ صدیوں سے اب تک چلا آنا ضروری ہے. بعض لوگ ایسے جب ان سے کہو کہ تمہارے بابے کون ہیں, وہ امام بخاری پیش کر دیتے ہیں, یہ ہمارے بابے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں تمہارا تو ابا ہی نہیں, آپ کو نوح علیہ السلام میرے والد محترم تھے. بھائی نوح علیہ السلام کیسے ڈائریکٹ پیدا ہو گیا ہے کیا تو بھائی؟ نوح علیہ السلام کا کوئی بچہ ہوگا پھر ان کا بیٹا ہوگا, ڈائریکٹ کیسے پیدا ہو گیا؟ تو اس لیے ہمارا سلسلہ تواتر کے ساتھ نبی تک پہنچتا. جس کا سلسلہ پہنچے گا تو پہلی علامت ہے برحق ہونے کی, یہ پہلی علامت ہے. لیکن یہ کافی نہیں ہے, اس کے بعد پھر بحث کی جائے گی کہ اس کا عقیدہ غلط ہے یا صحیح ہے, کیونکہ اسی سلسلے میں بہت سے لوگ گمراہ بھی ہوئے ہیں. لیکن سلسلہ ہونا ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی بغیر تلمذ کے, بغیر اساتذہ کے, بغیر مشائخ کے, آپ وہ میں پشتو میں کہتے ہیں اخفل طریقے سے میں خود علم میں نے حاصل کیا. اخفل علم معتبر نہیں ہے. اخفل طریقے سے آج کل شادی نہیں ہوتی, علم کہاں سے آئے گا؟ تو بس بیان کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو آپ جو علم حاصل کر رہے ہو اطمینان کے ساتھ, چند باتیں بس 2-3 باتیں اور آپ کے سامنے کروں گا. دیکھو کچھ جب انسان کوئی بڑی چیز حاصل کر رہا ہوتا ہے, ملم قرآن میں کیا ہے, لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ جس شخص کو اپنے کام کی خود ہی اہمیت نہ ہو تو پھر اللہ کی نظر میں بھی اس کی اہمیت نہیں لگے. اگر آپ دین کا علم حاصل کر رہے ہو اور آپ کو اس علم کے بارے میں کہ کتنا قیمتی علم ہے خود ہی احساس نہیں ہے, تو پھر اللہ کی نظر میں بھی آپ کی کوئی قیمت نہیں. تو چند چیزیں ایسی ہیں جو اس کا ثبوت ہوتی ہیں کہ آپ کی نظر میں واقعی اس علم کی بڑی اہمیت ہے. سب سے پہلی چیز جو آپ کے اساتذہ اور مشائخ ہیں, آپ ان کا احترام کتنا کرتے ہو. جب کوئی بہت قیمتی چیز دے رہا ہوتا ہے تو تکبر سے لی جاتی ہے یا جھک کے لی جاتی ہے بھائی؟ ایسے تمیز سے اس کو, آپ کو کوئی گفٹ دے رہا ہے نا, تو سب سے قیمتی چیز دین کا علم ہے جو آپ کے اساتذہ اور مشائخ آپ کو دے رہے ہیں. یہ تکبر کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا. حاصل ہو تو جائے گا لیکن وہ جو اس کی برکت ہے, جو روحانیت ہے وہ نہیں آئے گی, الٹا گمراہی پھیلاؤ گے جا کے. ادب تمیز کی ایک صورت ہے, ایک حقیقت ہے. صورت یہ ہے کہ اساتذہ کے سامنے خاکسار ہے. وہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے, اس نے کہا کلب حسین, حسین کا کتا. اب اس آدمی کا نام تھا چنگیز خان یا سمندر خان, بڑا متکبرانہ سا نام تھا. سامنے والے کا نام کیا تھا؟ کلب حسین, حسین کا کتا. اب اس نے کہا وہ میرا جب نام پوچھے گا میں تو بہت ہی خطرناک نام ہے, قیامت خان, تکبر والا نام ہے, تو مجھے بھی کوئی ایسا تواضع والا نام لینا چاہیے. کیا خیال ہے؟ کلب حسین, حسین کا کتا جیسا کوئی میرا بھی کوئی ایسا. اب سوچ میں پڑ گیا. اس نے پوچھا تو بتا تیرا نام کیا ہے؟ کہتے خنزیر اللہ.